إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق علیہ۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا: من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اور جس کا ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور اس کی ہجرت اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی اعمال کے قبولیت کے لیے جو شرط ہے اخلاص، اللہ رب العزت کے لیے عمل کرنا، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ یعنی جو شخص جو بھی عمل کر لے اللہ رب العزت کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ قابل قبول ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جو شخص عمل اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کر لے اور اس میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو وہ عمل قابل قبول عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اعمال دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری اعمال، ایک باطنی اعمال۔ جو باطنی اعمال کا تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی اعمال کے بارے میں بتایا کہ وہ جو بھی عمل کر لے وہ عمل اللہ رب العزت کے لیے ہو تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو، خواہ وہ نیک عمل ہو پھر بھی اللہ کے لیے نہ ہو، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہری دیکھنے میں اگر نیک ہو لیکن اللہ کے لیے نہ ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔